انٹارکٹیکا ایک بہت بڑا براعظم ہے جو برف سے بھرا ہوا ہے اور اس کی گہرائی میں صرف برف ہی ہے۔ اتنی زیادہ برف اور وہ بھی 1.5 کروڑ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی انٹارکٹیکا کا سائز امریکا سے کہیں بڑا ہے۔ اگرچہ یہ جون جولائی کا گرم موسم ہے، انٹارکٹیکا کا درجہ حرارت پورے سال -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ اس شدید سردی کی وجہ سے یہاں زندگی کی بہت کم امید ہے، لیکن اس کے باوجود انٹارکٹیکا میں 400 سے زیادہ جھیلیں دریافت ہوئی ہیں جو برف کی تہہ کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین، انٹارکٹیکا میں کوئی ٹائم زون نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کسی ملک کا قبضہ ہے، یہاں تک کہ انٹارکٹیکا میں صرف 2 ATM مشینیں ہیں۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس برف سے ڈھکے پراسرار براعظم کے نیچے ایک علیحدہ دنیا ہے جہاں خلائی مخلوق کی حکومت ہے۔ لیکن محققین اور آثار قدیمہ کے ماہرین دن رات اس پراسرار براعظم کے رازوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں کچھ چیزیں بھی دریافت کی ہیں جو سائنس کو حیران کر دیتی ہے، اور آج آپ انٹارکٹیکا کی برف میں پائی جانے والی کچھ حیرت انگیز چیزیں دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک ٹیم آثار قدیمہ کے ماہرین نے انٹارکٹیکا کی برف میں 1100 فٹ گہرائی میں ایک انتہائی دہشتناک مخلوق پائی۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ مخلوق کس جانور سے تعلق رکھتی ہے، کئی تجربات کیے گئے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کا ڈھانچہ کسی بھی جانور سے میل نہیں کھاتا۔ اس دہشتناک مخلوق کی لمبائی 8 فٹ بتائی گئی ہے، جس کی ہڈیاں جسم سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جانور کون سا تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ نمبر 2، حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا براعظم ہے، ہر کوئی سمجھے گا کہ یہاں پانی کی کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اگر ہماری زمین پر کوئی خشک جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں موجود ہے۔ یہ خشک وادی انٹارکٹیکا میں دریافت ہوئی جہاں پچھلے 2 لاکھ سالوں میں ایک بار بھی بارش نہیں ہوئی، کیونکہ یہ خشک وادی تیز ترین ہواؤں کی سلطنت ہے جن کی رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کے قطرے بھی بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس خشک وادی کی فضا مریخ کی فضا سے بہت ملتی جلتی ہے، اس لیے ناسا نے اپنے واکنگ روبوٹ کو مریخ پر بھیجنے سے پہلے انٹارکٹیکا کی خشک وادی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ نمبر 3، سائنسدانوں نے خون کی آبشار گلیشیئر کے نیچے موجود پانی میں ایک اور حیران کن چیز دریافت کی۔ کل 17 اقسام کے بیکٹیریا پانی میں پائے گئے جو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور روشنی کی ضرورت نہیں رکھتے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا ایسے سیاروں پر پائے جاتے ہیں جہاں آکسیجن اور روشنی کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کیسے آئے، یہ راز ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ نمبر 4، ہم سب نے کئی بار آبشار دیکھی ہوں گی، لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر پر ایک نقطہ ہے جہاں آبشار نہیں بلکہ خون کی آبشار ہے۔ 1911 میں ایک سائنسدان ٹیلر نے پہلی بار اس خون کی آبشار کو دریافت کیا۔ صدیوں تک یہ مانا جاتا رہا کہ اس گلیشیئر کے اندر سے خون بہتا ہے، لیکن جب جدید سائنس نے اس پر مزید تحقیق کی تو جو انہوں نے پایا وہ اور بھی حیران کن تھا۔ جی ہاں، معلوم ہوا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سمندری پانی سے 3 گنا زیادہ نمک ہے، اس لیے یہ جم نہیں پاتا۔ اسی وقت اس پانی میں پہاڑوں سے لوہا بھی نکلتا ہے۔ کسی موقع پر جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے، ہوا میں موجود آکسیجن پانی میں موجود لوہے کے ساتھ مل کر لوہے کا آکسائڈ بن جاتی ہے اور اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ہم اس پانی کو سرخ دیکھتے ہیں۔ نمبر 5، انٹارکٹیکا کی برف کی گہرائی 5 کلومیٹر تک ہے، اور یہ پورا براعظم امریکا سے کہیں بڑا ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے یہاں سے کچھ شواہد پائے ہیں جو اشارہ دیتے ہیں کہ یہ جگہ لاکھوں سال پہلے قابل رہائش تھی۔ جی ہاں، 1980 سے کئی آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہاں سے ڈائنوسار، موساسارس اور پلیسیوسارس کے باقیات پائے ہیں۔ ان باقیات کی لمبائی 36 فٹ بتائی گئی ہے، جو تقریباً ایک 3 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ جب ان ہڈیوں کے باقیات پر مزید تحقیق کی گئی
تو معلوم ہوا کہ یہ کم از کم 7 لاکھ سال پرانی ہے۔ تبھی یہ اندازہ لگایا گیا کہ انٹارکٹیکا 70 ملین سال پہلے قابل رہائش تھا، اور شاید اس وقت یہ پہاڑ گہرے برف سے نہیں بلکہ ہریالی سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 6، پچھلے 50 سالوں میں انٹارکٹیکا میں 10,000 سے زیادہ میٹیورائٹس پائے گئے ہیں۔ میٹیورائٹس بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں جو ہماری زمین سے تعلق نہیں رکھتے، درحقیقت یہ کسی اور سیارے سے آئے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کچھ میٹیورائٹس 7 لاکھ سال سے زیادہ پرانے ہیں، حالانکہ یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ میٹیورائٹس کس ستارے یا سیارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن 2002 میں انٹارکٹیکا پر گرنے والا ایک چھوٹا میٹیورائٹ 2015 میں دریافت ہوا، اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ میٹیورائٹ کہیں اور سے نہیں بلکہ مریخ سے آیا ہے، کیونکہ اس میٹیورائٹ میں ایسے بیکٹیریا پائے گئے جو مریخ پر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 7، 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے انٹارکٹیکا میں انسانی کھوپڑیاں پائیں جو انٹارکٹیکا کو حیران کر گئیں۔ پہلی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ انٹارکٹیکا میں پائی جانے والی پہلی انسانی کھوپڑیاں تھیں، اور دوسری حیران کن بات ان کھوپڑیوں کی شکل تھی۔ جی ہاں، یہ کھوپڑیاں عام کھوپڑیوں سے کافی مختلف نظر آتی تھیں کیونکہ ان کے سر زیادہ نکلے ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کھوپڑیوں کی شکل بچپن کی عجیب عادتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ عادات قدیم تہذیب میں ہزاروں سال پہلے اپنائی گئی تھیں۔ ایسی کھوپڑیاں آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر اور پیرو میں بھی پائی ہے، اسی لیے انہیں شک ہے کہ انٹارکٹیکا میں ہزاروں سال پہلے لوگ رہتے تھے، اور ان کا قدیم مصر کی تہذیب سے کچھ تعلق ضرور ہوگا۔ اور اب نمبر 8، 2009 میں ایک دریافت نے محققین کو حیران کر دیا جب انہوں نے انٹارکٹیکا کی برف میں کیٹ کا گھونسلہ پایا۔ لیکن حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ یہ گھونسلہ کیٹ کا تھا، بلکہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ کیٹ کا گھونسلہ ایک عام کیٹ کا نہیں تھا بلکہ ایک کیٹ تھی جو انڈے دیتی تھی۔ جب اس عجیب کیٹ کے گھونسلے پر مزید تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ جانور کم از کم 2.5 ملین سال پہلے زمین پر پایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آپ کے محبت بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔